آپ کسی بھی دارُل افتاء چلے جائیں، ہفتے کی بنیاد پر سینکڑوں خطوط ہیں جو خواتین نہیں مرد حضرات لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی اور کے ساتھ محبت ہو، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یا بچہ بھی ہے، بتائیں کہ میں کیا کروں۔ ایک دارُل افتاء میں ایک خط دیکھا جس میں شوہر نے لکھا تھا کہ رات کو آنکھ کھلی تو بیوی بستر پر نہیں، بیڈ روم سے باہر آیا تو صوفے پر لیٹی موبائل میں مصروف تھی، اب وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے اور ہمارا ایک بچہ بھی ہے۔ میں نے خود یہ واقعات سنے ہیں کہ شوہروں کے پیچھے عورت نے ان کی امانت میں خیانت کی اور پھر جب پکڑے جانے کا ڈر ہوا تو طلاق مانگنے لگی، حالانکہ نبی مہربان نے فرمایا کہ اللہ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورۃ البقرہ سے لے کے والناس تک چلے جائیں، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملیں گی، آپ کو یہ تک نظر نہیں آئے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، آپ کو ان عبادات کی تسبیحات تک نہیں پتہ چل پائیں گی۔ لیکن نکاح، طلاق، خلع، شادی، ازدواجی معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، گھریلو ناچاکی، کم یا زیادہ اختلافات کی صورت میں کرنے کے کام، آپ کو سارا کچھ اللہ کی اس مقدس ترین کتاب میں مل جائے گا جس کو میں اور آپ محض چوم چوم کر الماریوں میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلع کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کی 7 نسلوں تک دین چلا جاتا ہے۔ قربانی، ایثار، احسان، درگزر، معافی، محبت اور عزت، یہ اسلام اور قرآن کی ڈکشنری میں آتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ہمارے فیملی سسٹم میں محض مقابلہ باقی رہ گیا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ کچھ خواتین کی ختم نہ ہونے والی خواہشات نے معاشرے کو جہنم میں تبدیل کیا۔ الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی سیریل، فلموں نے گھر، گاؤں اور کچی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں شاہ رخ خان جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا ہے۔ پھر سب سے بڑی تباہی اس واٹس ایپ اور سوشل میڈیا نے مچائی۔ پہلے لڑکیاں غصے میں ہوتی تھیں یا ناراض ہوتی تھیں تو ان کے پاس اماں، ابا اور دیگر لوگوں تک رسائی کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ شوہر شام میں گھر کو آتا، بیوی کا ہاتھ تھام کر محبت کے 4 جملے بولتا، کبھی آئس کریم کھلانے لے جانا اور کبھی ٹہلنے کے بہانے کچھ دیر کا ساتھ مل جانا، اور اس طرح دن بھر کا غصہ اور شکایات رفع ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ابھی ادھر غصہ آیا نہیں اور ادھر واٹس ایپ پر سارے گھر والوں تک بات پہنچ چکی ہوتی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے یا تو پورے کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے یا پھر نتیجہ خودکشیوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور تم سے میں اتنا کہوں گا کہ ایک بات یاد رکھو اور اپنے دماغوں میں بٹھا لو، قرآن کا یہی حکم ہے، اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ مرد کی گھر میں وہی حیثیت ہے جو سربراہ حکومت کی ریاست میں ہوتی ہے۔ اگر آپ ریاست کی بہتری کی بجائے ہر وقت سربراہ سے بغاوت پر آمادہ رہیں گے تو ریاست کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو اللہ نے جو عزت اور مقام دیا ہے اس کو وہی عزت اور مقام دینا سیکھیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو جہنم بنا بیٹھیں۔